چاہے وہ ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری حکومتیں ہیں، ان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان کی، ان کی مال کی اور ان کی ناموس کی حفاظت کی جائے۔ قرم ایجنسی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں گزشتہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ جب سے رشیا افغانستان میں آیا اور اس کے بعد سے وہاں کے لوگوں کے مشکلات کھڑی ہوئی اور مسائل کھڑے ہوئے، ان کی جان مال ہمیشہ خطرے میں رہے اور جنگیں ہوتی رہیں، لڑائیاں ہوتی رہیں، کسی طرح سے اس خطے کے لوگ یہاں سے نکل گئے۔ اس وطن کے باوفا بیٹے جنہوں نے کبھی بھی آج تک وہاں پر کبھی پولیس پر حملہ نہیں ہوا، کبھی ہماری فوجی جوانوں پر، عسکری اداروں پر حملہ نہیں ہوا۔ قرم ایجنسی کے لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھا چنا کے، اور انتہائی بااستعداد ہیں، ملک کی خدمت کرتے ہیں، لیکن وہاں توجہ نہیں ہے۔ انہیں آج تک تو ضلع بن گیا ہے، گزشتہ ماضی کی ایجنسیز کی طرح ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہاں نہ کوئی اسلحے کی فیکٹریاں ہیں، نہ کوئی منشیات فروشی کے، منشیات کے بنانے کے کارخانے ہیں، کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ پاکستان کا پرچم بلند رہتا ہے، لیکن ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے وطن سے وفا کی، پڑھے لکھے ہونے کی اور بااستعداد ہونے کی۔ آپ تاریخ پڑھیں جنگوں کی، 5 سال تک وہ علاقہ محاصرے میں رہا 2007 سے، اور یہاں خبر تک نہیں چھپتی تھی، اور چاروں طرف سے ان پر حملہ تھا۔ وہاں سے باہر نکلنے کے راستے بند تھے۔ لوگوں نے اپنی جان مال کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی ناموس کی حفاظت کے لیے سینکڑوں جانیں دی ہیں وہاں پر، اور اس وقت کے حکمرانوں سے جب بات کرتے تھے کہ روکو ان کو، وہ کہتے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، جو حملہ آوروں کو نہیں روکیں، بات نہیں سنتے تھے۔ اور ابھی دیکھیں کیا ہوا، ابھی دیکھیں الیکشن جب ہوا، وہاں شیعہ سنی یونائٹ ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، الحمدللہ وحدت پیدا ہوگی۔ دشمن جو نفرت اور تفرقے پھیلانے کی کوششیں کر رہا تھا وہ ناکام ہوا، دوبارہ سے یونٹی اور وحدت وہاں قابل قبول نہیں ہے، پورے پاکستان میں بھی قبول نہیں ہے۔ پاکستان میں ہم نے 20,000 سے زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے اسلحہ نہیں اٹھایا پاکستان میں۔ ہمارے جوانوں کو، لوگوں کو بسوں سے اتار کر احتکار دے کر مارا گیا، ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، لیکن اسلحہ نہیں اٹھایا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو۔ اب پاڑا چنار کے اندر قرم ایجنسی میں ایک چھوٹا سا مسئلہ زمین کے ٹکڑے کا تھا، اختلاف زمین کا تھا، زمین کا چھوٹے سے ٹکڑے کا حل کیا جا سکتا تھا، اور وہاں کے جو لوکل بزرگ ہیں، مشران ہیں، وہ حل کر رہے تھے، انہوں نے حل کر دیا تھا، لیکن مرموز قوتیں جن کو وہاں پر امن نہیں چاہیے، جنگ چاہیے۔ آج سے کچھ دن پہلے، چند ہفتے پہلے وہاں پر لوگوں نے امن مارچ کیا تھا، وہاں پر پھر فتنہ کھڑا کیا گیا اور لڑائی اور جنگ کی آگ کو جلایا گیا اور بھڑکایا گیا۔ گزشتہ چند دنوں سے 1 درجن سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، دسیوں زخمی ہیں، 70 80 90 100 اس سے بھی، کیونکہ انٹرنیٹ منقطع ہے، وہاں رابطے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ حکومت اور جنہوں نے امن و امان نافذ کرنا ہے بالکل تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایک انسان کی جان بہت قیمتی ہے، چہرے سر کے دسیوں جوان مار دیے جائیں، لوگ مار دیے جائیں، اور چاروں طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں قرم ایجنسی کے اوپر، پاڑا چنار کے اوپر اور پاڑا چنار کے علاقوں کے اوپر، چاروں طرف سے۔ یہ خبریں بھی لانگ رینج میزائل بھی وہاں فائر ہو رہے ہیں، جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ چاہے وہ صوبائی انتظامیہ اور صوبائی حکومت ہو، اس کا نقش و رول زیرو، چاہے وہاں جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے، عسکری ادارے ہیں، ان کا نقش و رول بھی زیرو ہے، وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ سوال سے آپ دیکھیں خبر بھی نہیں چھپ رہی، بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ ہم چند دنوں سے چیخ رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکو، جنگ نہ ہونے دو، جنگ نہ ہونے دو۔ ساری رات ایسی جنگ ہوتی ہے جیسے آپ دیکھیں ہم غزہ میں اس طرح کی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایسے صورتحال ہوتی ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری جنگ بندی ہو، فوری طور پر مورچوں سے لوگوں کو اٹھایا جائے، فوری طور پر، بغیر کسی تاخیر کے، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔
اور باقاعدہ اس میں صوبائی حکومت کی بھی نالائکی ہے، بے توجہی ہے، اور ہمارے عسکری ادارے جو وہاں پر لوگ ہیں، ہماری فوج کی آرمی کے لوگ جو وہاں پر موجود ہیں، جو ان کے افسران ہیں، ان کی بھی نالائکی ہے، انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی ہے۔ اگر ایک اٹل نہیں فائل کرتے نا، وہ کہ یہاں کوئی مورچے میں نہیں بیٹھ سکتا، کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، ساری رات جنگ ہو، حملہ ہو۔ ایسے جوان بھی مارے گئے ہیں جن کی ایک ماہ پہلے شادی ہوئی ہے، گھر اجڑ گئے، ہم دکھی ہیں۔ ہر ایک سے رابطہ کیا ہے، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو، سب سے رابطہ کیا ہے، پیغام بھیجے ہیں، تصویریں بھیجی ہیں، یہ ہو رہا ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ ہم قبرستان میں رہتے ہیں، آواز سننے والا کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں دکھ ہے، رنج ہے، اور ہم مذمت کرتے ہیں اس نااہلی کی۔ اگر میں اس کو خیانت نہ کہوں تو نااہلی ضرور ہے، اور ان کو جواب دینا پڑے گا بے گناہوں کی موتوں کا، اموات اور شہادتوں کا۔ سنی ہمارے بھائی، ہماری جان ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، شیعہ ہمارے بھائی اور ہماری جان ہے۔ زمین کے ٹکڑے پر لڑائی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہوتی، اس کو بنایا جاتا ہے۔ باقاعدہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر شیعہ سنی لڑتے رہیں، ہم اکٹھے نہ ہوں، ہم قریب نہ ہوں۔ جیسے پاکستان بناتے وقت ہم اکٹھے تھے، ہم اکٹھے نہ ہوں۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تکفیریوں کے لشکر بنائے گئے، دہشت گردوں کے لشکر بنائے گئے، ان کو باقاعدہ ریاستی اداروں کی سپورٹ رہی ہے۔ ان کی سپورٹ کے بغیر کون اسلحہ اٹھا سکتا ہے، مجھے پتا ہے نا یہاں پر۔ لہذا انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ امن و امان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ انڈیا آتا ہے ہمارے ملک میں 20-22 بندے مار کے چلا جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ ہماری اپنی جانیں محفوظ نہیں ہے، اس وقت ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے۔ یہ کیسا ملک ہے پھر ہمارے لیے؟ ہماری اولادیں محفوظ نہیں ہیں۔ ایک ذرا سے مسئلے پر اتنی بڑی جنگ کیسے ہو سکتی ہے، مجھے پتا ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ، چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا، کوئی بھی نہیں لڑنا چاہتا تھا وہاں پر۔ ایم این اے صاحب بیٹھے ہیں، بات چیت کرتے رہے وہاں لوگوں کے ساتھ، کوئی نہیں لڑنا چاہتا تھا۔ لہذا ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے، مورچوں سے لوگوں کو نکالا جائے، اور فتنہ گرو جنہوں نے، آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے دور مار جو وہاں راکٹ لانچر سے فائر ہو رہا ہے، تو کہاں سے آ رہا ہے، کون لوگ انوالو ہیں؟ آپ خود امن دشمن قوتوں کو جگہ دیتے ہیں، وہ آئیں گھسیں اور وہ پھر وہ تباہی بربادی کریں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ایم این اے صاحب کے پاس بھی کچھ معلومات ہیں، تو ہمارے حمید حسین صاحب جو ایم این اے وہاں سے، اسی جگہ سے، یہ بھی اس حوالے سے کچھ کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ سب کا شکریہ، آپ لوگوں نے ارینجمنٹ کی اور ہمیں ٹائم دے دیا، اور میں اپنے پارا چنور کو